وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال تھا کہ حیدرآباد میں ایک جاہل نے بہت ہی عجیب بات کی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چکھنا پورے ہانڈی کو کھانا نہیں کہتے، بلکہ تھوڑا سا زبان پر رکھنا ہے۔ اسی طرح سے اولیاء کرام کو موت بس تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے اور بعد میں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی حیدرآباد میں تو بہت سے کامیڈین ہیں اور جوہلا کی بڑی ٹیم ہے۔ حیدرآباد کے لوگ ذرا اپنے دل کو کشادہ کریں۔ حیدرآباد میں ایک نقشہ بندی بھی ہے جس کو عربی زبان سے بالکل واقفیت نہیں ہے۔ ویڈیو موجود ہے اور وہ لوگوں کو دینی فتوے دیا کرتا ہے اور لوگ علامہ اس کو سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے جس نے بیان کیا ہے وہ جاہل ہے، اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے، یا قبر پرست لوگ اس کو علامہ سمجھتے ہیں۔ مردہ فروشی تو ہمارے یہاں عام ہے، چاہے کوئی بت کی پوجا کرنے والا ہو یا یوں کہیں کہ کوئی کھڑا کر کے پوجتا ہے تو کوئی سلا کر پوجتا ہے۔ مردہ پرستی عام ہے، مردہ فروشی کا بھی کاروبار بالکل عروج پر ہے۔ تو حیدرآباد میں اس قسم کے ایک اور کا ذکر کیا ہے آپ نے کہ بس موت آتی ہے، موت کا مزہ چکھ لیتا ہے ولی اور پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ اس سے صرف اتنا پوچھئے کہ ولی کی تخصیص تم کہاں سے لائے؟ اس میں تو یہ ہے کہ ہر نفس کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بیان کیا ہے اس کے آباء و اجداد اور پرکھے سب زندہ ہیں، چاہے ہندو ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ اولیاء تم کہاں سے لائے؟ اولیاء تم کہاں سے لائے؟ یہ قرآن کریم کی تحریف ہے، یاد رکھو۔ قرآن کریم کو بدلنا ہے، قرآن کریم کی آیت کی میننگ کو چینج کرنا ہے اور اس کی جہالت کی علامت اور نشانی ہے۔ اگر اس کی یہ بات درست ہے تو قرآن کریم میں ذوق کا لفظ کئی جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ فذوقوا، چکھو جہنم کا مزہ، چکھو جہنم کی آگ میں جلو۔ اور تو اور اس جاہل سے صرف کوئی اتنا پوچھے کہ ابو جہل کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا یا آن کی آن کے لیے، لمحے کے لیے؟ کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ دخان میں آیت نمبر 49 ہے، وہاں پر بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے، ذق انک انت العزیز الکریم۔ عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بڑا بزرگ بنا پھرتا تھا، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ تو وہ صرف تھوڑی دیر کے لیے، ایک آن اور ایک لمحے کے لیے عذاب چکھے گا یا عذاب میں رہے گا؟ اس سے کوئی پوچھے
اس گنوار اور جاہل سے کوئی پوچھے کہ تو جو یہ بزرگوں کو زندہ رکھنے کی بات کر رہا ہے یہ آخر کہاں سے لایا؟ تیرے کسی مرشد نے یہ بتایا ہے جو قبر میں مدفون اور مقبور ہے؟ اگر تیرے اولیاء زندہ ہیں تو نے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے بلکہ بعض ایسے گرو گھنٹال ان کے جن کی وفات کو 2 3 دن ہو جاتے اور تب دفن کرتے ہیں، اس لیے کہ تگڑم بازی کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے، شور ہنگامہ، پھر جلوس نکلتا ہے کہ یہ فلاں پیر فلاں سجادہ نشین ہے۔ ابھی تو ایک اور کی موت ہوئی ہے جو قصہ سنایا کرتا تھا۔ تو جب ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے تو پھر اتنے ٹائم تک اس کی لاش کیوں پڑی رہتی ہے؟ اور پھر لاش کو تم قبر میں کیوں داخل کرتے ہو؟ جب زندہ ہے تو اوپر رکھو۔ ابھی تم بول رہے ہو اگر تمہارے تمام اولیاء زندہ ہیں تو تمام اولیاء سے سنو نا، تم جیسے جاہل سے کیوں کوئی بات سنے؟ تمہارے پیر سے سنے نا، مرشد سے، جن کو تم زندہ سمجھتے ہو ان سے تم فتویٰ لو اور ان سے کہو کہ واقعتاً پیر صاحب مرنے کے باوجود، موت کا مزہ چکھنے کے باوجود آپ زندہ ہیں، ہمیں بتائیے یہ مسئلہ۔ اور میں چیلنج کے ساتھ بولتا ہوں، ہے تمہارا کوئی مقبور مدفون جو زندہ ہو تو لاؤ، میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہے کوئی تیار؟ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب ایک آدمی کو موت آنے لگتی ہے تو وہ آدمی اللہ رب العالمین سے التجا اور فریاد کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، پروردگار مجھے لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں کچھ نیکی کر لوں۔ نیکی کرنے کی تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کیا جواب ہوتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا۔ اٹھاؤ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 100۔ جہالت کا بازار گرم ہے، ایسے جوہلا کو اسٹیج پر لایا جاتا ہے جو قرآن کریم میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کو معلوم ہے کہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ دنیا میں زندہ ہے، کہ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو وہ دنیا میں زندہ نہیں ہے، دنیا میں زندہ نہیں۔ جو مر گیا وہ عالم برزخ میں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ جیسے عالم ارواح سے عالم دنیا میں ہم آئے، اب عالم دنیا کے بعد کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، دنیا کے بعد برزخی زندگی ہے، برزخ۔ اب برزخی زندگی میں موت کے بعد چلا گیا تو پھر دنیا میں کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، مسلمانوں تم غور کرو، وفات ہو گئی کیونکہ ہر ایک کو مرنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی، موت آ گئی، اور موت آ جانے کے بعد بڑا اختلاف ہو گیا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ موت نہیں ہوئی ہے، کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں موت ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حتمی طور پہ کہہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی ہے۔ اختلاف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سے ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک آن کے لیے موت کا مزہ چکھتے تو پھر
اختلاف کو خود ختم کرتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ عمر اختلاف کرتے۔ اختلاف اس بات پر بھی ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا۔ انصار نے کہا ہمارا ہوگا، مہاجرین نے کہا ہمارا ہوگا۔ اختلاف مشورہ سے ختم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تو اختلاف کو خود ختم کر دیتے۔ اور خلیفہ بننے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مزہ چکھ لیتے پھر زندہ ہو جاتے تو خلیفہ کوئی کیوں بنتا؟ کوئی کیوں بنتا خلیفہ؟ جواب ہے تو تیار رہو۔ اور بھی اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون غسل دے گا، اس میں بھی اختلاف ہوا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر پہلے سے ہمیں معلوم ہوتا کہ اتنا بڑا اختلاف ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی آپ کو غسل دیتی۔ مزید اختلاف سنتے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا کہاں جائے، اختلاف ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں موت ہوئی ہے وہیں پر دفن کیے جائیں گے، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں دفن کیے جاتے جہاں ان کی موت ہوتی۔ دیکھا کتنے اختلافات ہوئے یا نہیں؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ اختلافات ہوئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں تو کیا کوئی ایر شاہ، غیر شاہ، گنجو شاہ، رنجو شاہ یہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ سورہ یاسین عام طور پہ ہمارے یہاں مردوں کے لیے پڑھی جاتی ہے، مردے کے لیے خاص کر کے سورہ یاسین۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے بہت بڑے بزرگ کا تذکرہ کیا ہے اور مشرکوں نے ان کو بہت ستایا تھا، بہت ہی زیادہ ستایا تھا۔ جب اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند کیا کہ وہ تمنا کرنے لگے اور کہنے لگے اے کاش ہماری قوم کو ہمارے مقام اور مرتبے کا پتہ چل جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا بڑا انعام دیا ہے، توحید کا کتنا بڑا ثمرہ اور کتنا بڑا پھل دیا ہے۔ اے کاش ان کو معلوم ہو جاتا۔ قیل ادخل الجنہ، اس بزرگ سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم کو میرے مقام کا علم ہو جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ نوجوانوں اس آیت کو پڑھو اور سمجھنے کی کوشش کرو اور ایسے چنڈال لوگوں کے افسانوں سے دور رہو، یہ تمہیں اللہ رب العالمین سے دور کرنا چاہتے ہیں اور مردوں کی چوکھٹوں پر تمہاری قیمتی پیشانی کو جھکانا چاہتے ہیں۔ یہی ان کا مقصد ہے۔ یہ قبروں کے سوداگر، قبروں کے بیوپاری اور قبروں کے بروکر ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک آخری بات، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نہایت ہی حسرت اور افسوس کے ساتھ
لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور کہا اے کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داغ مفارقت دینے سے پہلے 3 مسائل بیان کر دیتے، لیکن 3 مسائل نہ پوچھ سکا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہو گئے۔ مومنوں، عبرت اور نصیحت حاصل کرو کہ موت کسی کو نہ چھوڑی ہے اور نہ کسی کو چھوڑے گی، باقی رہنے والی ذات رب کائنات کی ہے۔